دانیال چودھری صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل آپ نے دیکھا اب ہمارے ایوانوں سے نکل کر غیر ملکی جو طاقتیں ہیں ان کے ایوانوں میں پہنچ گئے ہیں، اور جو ابھی تازہ مسئلہ ہے وہ الیکشن دھاندلی اور سائفر کیس کا ہے جو امریکی ایوان نمائندگان کی ذیلی کمیٹی میں جو ڈسکس ہوا ہے. تو آپ اس سماعت کو کیسے دیکھتے ہیں اور جو ڈونلڈ لو کی وہاں پہ طلبی تھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس، یہ بڑی افسوسناک خبر ہے اور بڑی افسوسناک چیز ہے کہ جب ہمارے ملک کی جو آج سے پہلے ہمارے ملک دشمن کرتے تھے آج وہ تحریک انصاف اور ان کے لوگ کر رہے ہیں. ہمارے افواج کے ٹرکوں پہ تصویریں لگا کے، ٹرکوں پہ ڈسپلیز لگا کر امریکہ کی پارلیمنٹ کے سامنے ان کو لہرایا جا رہا ہے. آپ نے جب آئی ایم ایف پاکستان میں نیگوشیٹ کری تھی تو اس کے خلاف، پاکستان کے خلاف امریکہ میں آپ نے آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے بعد احتجاج کیے. کس لیے احتجاج کیے؟ کہ آپ پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کی ڈیل سائن نہ کریں. وہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں، پاکستان کے ساتھ. اس کا کیا مطلب کہ میاں نواز شریف کی حکومت یا شہباز شریف کی حکومت تو چلنا تھا، مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے بھی چلنا ہے، آئی ایم ایف کرے یا نہ کرے. لیکن ہونا کیا ہے کہ غریب کا چولہا بند ہونا ہے، غربت میں اضافہ ہونا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہونا ہے. کہ تحریک طالبان پاکستان میں اندر بیٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرے اور پاکستان تحریک انصاف باہر بیٹھ کے پاکستان کی افواج پہ اور پاکستان کی سلامتی پہ حملہ کرے. وہی حملہ اگر بی ایل اے کرے تو وہ غدار ہے، اور اگر تحریک انصاف کرے تو وہ شعور والے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ جو دورہ معیار ہے ختم ہونا بڑا ضروری ہے. اور جہاں تک ڈونلڈ لو کی اسٹیٹمنٹ، دیکھیں ڈونلڈ لو وہی بندہ ہے جس کا یہ کاغذ اٹھا کے سائفر پھرتے تھے کہ اس کی اسٹیٹمنٹ ڈونلڈ لو نے کہہ دیا کہ عمران خان کو اٹھاؤ، اور اس کے بعد کس چیز کے اوپر آگے مفروضے کے اوپر کہنے شروع ہو گئے کہ وہ باتیں صرف مفروضے کے اوپر تھی. پھر پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو آپ کو امریکہ کی پارلیمنٹ میں جھوٹے ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا. اور وہ اس لیے ملا کیونکہ انہوں نے پہلے جھوٹ پر جھوٹ بولا اور وہ ختم نہیں کیا. دیکھیں یہ وہ سائفر ہے جس کی وجہ سے آرٹیکل کو انووک کر عارف علوی صاحب نے، قاسم سوری صاحب نے اور عمران خان صاحب نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کروا. رائٹ سر، لیکن اب ذرا پاکستان تحریک انصاف کا موقف، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، فیصلہ تو ہونا. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب اس کے بعد یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے یا ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ بھئی جو ڈونلڈ لو ہیں وہ تو مین ایکیوز تھے، انہوں نے تو اس کی تردید کرنی ہی تھی، لیکن جو حکومت ہے وہ تو اس کو خفیہ کہہ رہی تھی نا، اور اب وہ امریکی پارلیمنٹ میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. دیکھیں امریکی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جھوٹ تو بولا نہیں جا سکتا. اگر وہ سائفر میں بولتے، جھوٹ بولتے، اور وہ سائفر امریکہ کو ریسیو ہوا ہوتا یا بھیجا ہوتا تو امریکہ میں جن سینیٹرز نے، عمران خان کے اتحادی سینیٹرز جو اسرائیل کے اتحادی ہیں، جو غزہ کے بچوں کے خلاف تقریریں کرتے رہے، یہ وہی 3 اتحادی سینیٹرز تھے، وہ اڑا کے رکھ دیتے. وہ ڈونلڈ لو ایک بیوروکریٹ ہے چھوٹے لیول کا جس کو اٹھا کے سر مجھے اچھا لگا آپ نے بڑے اعتماد سے کہا کہ امریکی پارلیمنٹ کے اندر تو بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. کاش اتنے ہی کانفیڈنس کے ساتھ ہم یہ بات کر سکیں کہ جی پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، چونکہ پتہ ہے نا کہ یہاں پہ اداروں کی صورتحال کیا ہے. لیکن ایسا ہی ہوگا، اللہ کرے ایسا ہو. 75 سال تو ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، پتہ نہیں کتنے سال میں ہوگا، لیکن ہونا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے. دانیال چودھری صاحب، یہ ڈونلڈ لو کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ امریکی سازش اور سائفر بیانیے کی تو انہوں نے تردید کر دی ہے، لیکن یہی ڈونلڈ لو ہیں جو کہ پاکستان میں ہونے والے جو انتخابات ہیں نا اس پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امیدواروں کو الیکشن کیمپین نہیں چلانے دی گئی، ہراساں کیا گیا، انٹرنیٹ بند کیا گیا. تو اب اگر ڈونلڈ لو نے امریکی سازش کا بیانیہ دفن کر دیا ہے تو یہ جو انتخابات کے شفاف ہونے کا بیانیہ ہے یہ آپ کہاں کھڑا آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں الیکشن کا جو معاملہ ہے یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. ہمارے فارن آفس نے بھی اور ان تمام لوگوں نے اپنا بیانیہ اس پہ دے دیا اور آپ کو بڑا کلیئر کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ بھائی کہ یہ ہمارے انٹرنل چیزیں ہیں. ان کی اپریہنشنز یا ان کا جو بیان ہے وہ بھی پھر اسی طرح ایک مفروضے کی حد تک ہے، لیکن جو بھی ہے وہ سامنے ہے اور اس کے اوپر انکوائریز اور چیزیں چل رہی ہیں. پروٹوکول کو کم کریں، اخراجات جو اللہ تعالیٰ میں خرچ ہوتے ہیں ان کو ختم کریں. پارس، جب یہ ہم پرائیویٹائز کرنے کی بات کرتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کباڑیوں کو بیچ رہے ہیں یہ اسٹیل مل،
یا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ PIA کباڑیوں کو بیچنی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیل مل چلنی چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اچھے طریقے سے چلنی چاہیے، بالکل ایک بہتر طریقے سے چلنی چاہیے اور ان کو چلانے کے لیے ایکسپرٹس آئیں، وہ ایکسپرٹس جو اس پہ اپنا پیسہ بھی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ٹائم بھی، اپنی ایکسپرٹیز بھی، اور اسٹیل مل میں لاکھوں لوگوں کی روزگار بنانا چاہتے ہیں اور بنا سکتے ہیں کیونکہ ان کو ایکسپرٹیز ہے۔ پیپلز پارٹی کو آپ کنونس کر لیں گے رائٹ جاب جو بھی آپ ڈیل بنانے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ انشاءاللہ بلاول صاحب فیوچرسٹک اپروچ رکھتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ٹھیک، اچھا ابھی آپ جو بات کر رہے تھے IMF کے بھی حوالے سے، اب دیکھیں جو اصل چیلنج ہوگا وہ تو 3 سالہ معاہدہ ہے دانیال چودھری صاحب، جو جسے پاکستان کو 6 یا 8 ارب ڈالر ملیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو چیلنج ہے یہ عبور ہو جائے گا؟ چونکہ پتہ ہے نا کہ اس کے بعد جو عوام کی صورتحال ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی نا، کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی، گرمیوں میں بجلی کے بل بہت آئیں گے، گیس کے بل بہت زیادہ آئیں گے، تو وہ عوام کی چیخیں کون سنے گا پھر؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی تھوڑی بہت اسٹریٹجی ہے اور ہم نے اسٹریٹجائز اس طرح کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں اس سے کم افیکٹ ہو، اور جو بڑے صنعت کار ہیں یا بڑے لوگ ہیں، کاروباری طبقے کے ہیں، ان پہ بوجھ ڈالا جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ غریب پہ اور جو نان افورڈنگ لوگ ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر کم لوڈ ڈلے گا، ان کے اوپر زیادہ وزن جن پہ لوڈ ڈلے گا تو وہ نزلہ تو آپ کی حکومت پہ ہی گرے گا، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کابینہ میں بھی اور کوئی دوسری پارٹی تو جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ شامل ہے نہیں، تو کیا پھر یہ بوجھ آپ خود ہی اٹھائیں گے؟ چونکہ کوئی اور یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ وہ عوام کی بددعائیں لے اور ان کی آہیں اور بکا سنے۔ دیکھیں یہ ایک کانٹوں کی سیج ہے، اور یہ ہم نے ڈے 1 سے کہا تھا، اور ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ اس کانٹوں کی سیج میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے۔ پیپلز پارٹی انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گی اور ہم مل کر اچھے فیصلے کریں گے، وہ فیصلے کی جو پاکستان کو ان بحرانوں سے نکال سکے، وہ فیصلے جو غریب کے گھر پہ چولہا جلا سکے، وہ فیصلے جو پاکستان کی معیشت، بزنس کو فروغ دے اور بزنس سیکٹر آگے بڑھ سکے۔ انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا ریسپیکٹلی ان کا جو ریسپیکٹ ہو کے جو فرق پڑے گا وہ غریب کے اوپر پڑے گا، انشاءاللہ اس کو بہتر زندگی، اللہ کرے یہ سب ہو۔ آپ اس میں کہوں آپ کی نیت بہتر لگ رہی ہے، لیکن آپ کے اپنے ہی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کے پاس صرف 6 ماہ کا ٹائم ہے، اگر اس میں ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر تو ویسے ہی سیاسی طور پہ بڑا نقصان ہو گیا ہے، پھر ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ شاید وہ لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو اتنا پتہ نہیں کہ انٹرنلی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ یہ آپ کے اپنے نون لیگ کے ہی کچھ لوگ ہیں جن کے اب یہ تبصرے تجزیے جو ہیں وہ اس طرح کے سامنے آ رہے ہیں۔